نشریات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج 12 رجب ہے اور بالکل اب قریب ہے 13 رجب کے، جو کہ مولا امیر المومنین کی یوم ولادت ہے، مولا کے ظہور کا دن ہے۔ اور آج ہم گفتگو جو کریں گے وہ مولا کی ولایت کے اوپر کریں گے، یعنی ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے دیکھیں گے، اس کا قرآنی حکم کیا ہے، اور ولایت کو ماننے کے ثمرات اور اس کے انکار کی امت کو جو نقصانات پہنچے ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ اپنے مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اہم معلومات آپ کے محضر میں عرض کی جائیں، اور اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد پاکستان سے جناب مولانا سید علی نقوی کاظمی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ جو ہے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ولایت، جیسے کہ ہمارا موضوع ولایت ہے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام، ولایت کے مطلب اور معنی کیا ہے؟ قبلہ اس پہ ذرا روشنی ڈال۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ برادر علی مصطفیٰ موسی صاحب نہایت مشکور ہوں، آپ کا بھی اور اہل بیت ٹی وی کا بھی، جنہوں نے اس اہم موضوع اور عظیم موضوع کے اوپر لب کشائی کا موقع دیا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ تمام موالیان حیدر قرار اور جتنے بھی پیروان ولایت امیر المومنین ہے، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان کو ولایت کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرنے کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت ہی اہم اور بنیادی سوال کہ جس کے متعلق ہر ایک سے آشنائی ضروری ہے، ہر ایک کو جاننا چاہیے کہ ولایت ہے کیا۔ تو لفظ ولایت یا لفظ ولایت جو کہ ولا سے نکلا ہے، اور عربی زبان میں اس کے مختلف معانی بیان کیے جاتے ہیں۔ البتہ اگر ہم بنیادی طور پر لغت کی جانب رجوع کریں تو راغب اصفہانی نے جو اس کا ایک بڑا بنیادی اور اہم معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ ولایت سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے بعد آنا، یعنی جیسے ایک چیز واقع ہوئی ہے اس کے فوراً بعد دوسری چیز کا آ جانا، اور اس کے بعد جو انہوں نے بات بیان کی وہ نہایت ہی اہم ہے کہ ان دو چیزوں کے درمیان کوئی اس کا غیر موجود نہ ہو، یعنی غیر متعلقہ چیز ان دونوں کے درمیان موجود نہ ہو، بلا فاصلہ ایک چیز کا دوسری چیز کے بعد آ جانا، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بات بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس کو ولایت بھی کہا جاتا ہے اور اس کو فتح کے ساتھ ولایت بھی کہا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے دونوں کے درمیان فرق بیان کیا۔ کہا اگر ہم اس کو ولایت پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہم سے اگر مدد چاہتا ہے، نصرت چاہتا ہے، تو اس کی مدد کرنا یہ ولایت کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم ولایت کا معنی لیں، یعنی اس کو واو کے اوپر فتح دیں، تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا کسی کو اپنا حاکم اور کسی کو اپنا سرپرست، اپنا لیڈر اور اپنا ہادی مان لینا۔ البتہ بعض نے یہ تو راغب اصفہانی لغت میں اس کو بیان کیا، لیکن بعض جو ہے وہ ولایت اور ولایت کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ تو بنیادی نقطہ یہی ہمارے پاس آیا کہ ولایت کا معنی لیں یا ولایت کا معنی لیں، اس کا مطلب ہے دو چیزوں کا بغیر کسی فاصلے کے ایک دوسرے کے بعد واقع ہو جانا۔ اور یہ ولایت ہے کیا، جس کے متعلق جب زرارہ نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا بیان تو فرمائیے کہ جو اسلام کی بنیاد ہے وہ کن چیزوں پر ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اور امام نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے نماز، دوسری ہے روزہ، تیسری ہے حج، چوتھی ہے زکوٰۃ، اور 5ویں ہے ولایت۔ یہ جب امام نے 5 ارکان دین کے بیان کر دیے، پھر زرارہ نے سوال کیا مولا بتائیے ان 5 ارکان میں سے سب سے افضل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا افضلہم الولایہ، سب سے افضل ولایت ہے۔ کہا مولا ولایت کیوں افضل ہے؟ کہا اس لیے کہ جو اس ولایت کے ماتحت ہو کر نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا،
حج انجام دے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، تو وہ سارے کے سارے اسی ولایت کے تحت اس کے اعمال کو مکمل کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اگر بطور خلاصہ دیکھنا چاہیں تو ولایت ہوگی پورے کے پورے دین کا خلاصہ۔ ولایت کیا ہے؟ پورے کے پورے اسلام کا خلاصہ، اور یہی ولایت کا حقیقی معنی و مفہوم ہے کہ جس کے تحت انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور یہی وہ ولایت ہے جو دنیا میں بھی انسان کو ایک اچھی زندگی عطا کرتی ہے، اور یہی وہ ولایت ہے جو آخرت میں اس کی کامیابی کا راز بھی بنتی ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ولایت کے لغوی معنی جو ہے وہ آپ نے بیان کیے، اور تھوڑی سی بات کو ناظرین مزید آگے بڑھائیں گے، کیونکہ بہت ہی اہم لحظات ہیں، بہت ہی اہم لمحات ہیں۔ ہم ہر گزرتے ہوئے لہجے کے ساتھ، ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ان مبارک ترین لہجوں کی طرف سفر کر رہے ہیں جس میں اس دنیا میں جو ہے وہ ایک ولایت کا نور چمکا۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے علیہ السلام کے نور سے قرہ ارض منور ہو گیا۔ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا حقیقی قبلہ اگر معیار کہا جائے تو کس چیز کو گردانا جائے گا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ادلہ قرآنی سے اس پر روشنی ڈال دیں۔ جی بالکل، بڑا ہی واضح اور اہم سوال، اور بالکل یہ ہر ایک پر واضح ہونا چاہیے کہ چونکہ آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہر ایک شخص ولایت کے متعلق بات کرتا ہے، ہر ایک شخص ولایت کا نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حقیقی معنوں میں ولایت کا پیروکار ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ولایت امیر المومنین کا پیروکار ہوں۔ لیکن حقیقی معنوں میں ولایت ہے کیا؟ وہ کون سا معیار ہے کہ جس کے تحت ہمیں ولایت کے اوپر پیروی کرنی چاہیے اور ولایت کے اوپر عمل کرنا چاہیے؟ تو جو میں نے ابتدا میں آیت اس کو سرنامہ کلام کے طور پہ قرار دیا، جو کہ آیت ولایت کے نام سے ہی معروف ہے، کیونکہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ ان کے جو جس طرح صورتوں کے ایک مخصوص نام ہے، ویسے آیات کے کچھ مخصوص نام ہے۔ تو یہ جو بطور خاص آیت ہے، اس آیت کو ہی آیت ولایت کہا جاتا ہے، کہ جس میں ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا اللہ ولی اور اس کا رسول ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ جو صاحبان ایمان ہے اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تمہارے جو ہے وہ یہ تمہارے تین طرح کے ولی ہیں جو اس آیت کے ذیل میں بیان ہوئے۔ اب اس آیت کے اندر جو کچھ نکات ہیں، ان نکات کو میں یہاں پہ تفصیل سے ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہی حقیقی معنوں میں ولایت کے معیار پہ اترتے ہیں۔ کیونکہ اس آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تقریباً 5 طرح کی صفات ولی کی اس آیت کے اندر نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ اس کے اندر لفظ انما کو استعمال کیا گیا، اور یہ انما کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے، قرآن مجید میں بھی انما کی تعبیر کو استعمال کیا گیا، تو 2 مختلف تعبیرات کے ذریعے اچھے معنی میں بھی اس کو مثبت معنی میں بھی استعمال کیا گیا، اور انما کو منفی معنی میں بھی اور دیگر چیزوں کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ جس طرح کہ جب بیان کیے گئے محرمات کو تو کہا کہ تمہارے لیے میتہ، لحم خنزیر، شراب وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ تمہارے لیے حرام ہے۔ وہاں پر لفظ انما کو استعمال کیا بعین اسی طرح، یعنی یہ انما حقیقت میں اس آیت کے اندر حد بندی بیان کر رہی ہے کہ ولایت کی حد ان 3 چیزوں کے اندر ہے، یعنی ان 3 چیزوں سے ولایت باہر بھی نہیں جا سکتی، اور ان 3 چیزوں سے ہٹ کے باہر سے کوئی چیز ولایت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی خصوصیت ہے کلمہ انما، جو اس ولایت کی حد بندی کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر کہا اللہ تمہارا ولی، یعنی ولایت کا جو حقیقی حق ہے وہ خدا کے پاس ہے، ولایت خدا کی ہے، اور اس کے بعد خدا کے بعد جو ذات اس کائنات میں سب سے بہترین ہے کہ جس کو خدا نے ولایت کا حق دیا، وہ ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جن سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی بہترین انسان موجود نہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں جب بات آئی خدا کی، ایک لفظ بیان ہوا، لفظ اللہ، اور جب ولایت کے دوسرے مرحلے کی بات آئی، دوسرے ولی کو بیان کرنے کی بات آئی، وَرَسُولُهُ، رسول کہہ کے بات تمام کر دی کہ لوگ نہ اللہ کی ولایت پہ اختلاف کریں گے، لوگ نہ رسول کی ولایت پہ اختلاف کریں گے، اختلاف ہوگا تو
جو رسول کے بعد ولی ہوگا اس کے اوپر اختلاف ہوگا، اور خدا نے کس تفصیل سے اس کی صفات بیان کی کہ جس جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ ولی ہوگا۔ یعنی اب یہ جو دنیا کے اندر فلاں شخص ولی اللہ ہے، فلاں شخص ولی اللہ ہے، تو یہ ولی اللہ کا معیار لوگ ہمیں نہیں بتائیں گے، بلکہ ولی اللہ کا معیار ہمیں خدا نے قرآن میں پہلے سے بتا دیا ہے کہ جس کے اندر یہ والی صفات موجود ہوں گی۔ پہلی صفت کلمہ انما کے ذریعے خدا نے حد بندی کر دی، باقی جو 4 صفات ہیں وہ ساری کی ساری اس آیت کے آخری حصے میں ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ والذین آمنو، وہ لوگ حقیقی معنوں میں ولی ہیں، ولایت کا حق ان لوگوں کے پاس ہے جو صاحبان ایمان ہیں، یعنی ایسے ایمان والے ہیں کہ جن کے ایمان کو خدا نے سند افتخار عطا کی، کہ جن کے ایمان کو خدا بطور اعزاز کے اپنے قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور یہ تمہارے صاحبان کو ان کا ایمان افضل خدا نے نہیں چلتی ہے، تو کہا یہ جو صاحبان ایمان کی ایک جماعت ہے ان میں جو سب سے پہلا ہوگا وہ امیر المؤمنین ہوگا، وہ صاحبان ایمان کا امام ہوگا۔ تو یہ نشانی رسول خدا نے اس ولی کی بیان کی کہ جو امیر المومنین ہوگا وہ اول امام ہوگا، جو اس جماعت کا سب سے بہترین سردار ہوگا۔ یہ ہوگی اس آیت کی دوسری صفت۔ اور پھر اس آیت کے اندر تیسری صفت بیان ہوئی، کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ یہ نہایت اہم جملہ ہے کہ وہ افراد جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا اور ہے، نماز کا قیام اور ہے، کہا جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور قیام کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن کی نماز حقیقی میں نماز ہے، جن کی نماز فقط رکوع سجود کی حد تک محدود نہیں بلکہ عبودیت کی جو بہترین مثال ہے وہ اس جماعت کی نماز ہے، وہ ان لوگوں کی نماز ہے۔ اور کیسی ہے وہ نماز؟ کہ جس نماز کے بارے میں خدا نے اپنے ہی قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو وہ ہے جو انسان کو برائیوں اور بدکاریوں سے روکتی ہے۔ تو یہ جو مکمل نماز ہوگی جو اس معیار پہ اترے گی وہ متقین کی نماز ہوگی، اور یہی وہ متقین ہے کہ جن کے متعلق رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی امام المتقین ہے، یعنی یہ ایسی جماعت ہے کہ جن کا جو سردار ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے جو متقین کا سردار ہے۔ یہ اس آیت کے اندر تیسری صفت بیان ہوئی۔ اور پھر کہا چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، جو اتون الزکوٰۃ۔ یہ ایسی جماعت ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ فعل مضارع کا صیغہ استعمال، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی بابرکت اور ایسی عظیم ہستیاں ہیں اور ایسی عظیم جماعت ہے جو زکوٰۃ دیتے بھی ہیں اور یہ زکوٰۃ دیتے بھی رہیں گے۔ اور دیکھیں زکوٰۃ قرآن کے اندر لفظ تزکیہ مختلف مقامات پر مختلف معانی میں استعمال ہوا، بیٹے کی پاکیزگی کے لیے استعمال ہوا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ شمس میں کہا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا لیا، اپنے نفس کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ اور نفس کی زکاوت کب حاصل ہوگی؟ جب انسان متقی ہوگا اور جب انسان ہر قسم کی برائی سے دور ہوگا۔ اور برائی سے وہ کب دور ہوگا؟ جب وہ ہر چیز کے بارے میں کما حقہ معرفت حاصل کرے گا، اور جب کما حقہ معرفت حاصل کرے گا تو وہ گویا کہ ہر چیز کے علم کا ایک خزینہ اپنی ذات کے اندر رکھتا ہوگا اور پوری کائنات میں تلاش کرے، حتیٰ کہ انبیاء میں سے بھی کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے سوائے رسول خدا کے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی یہ علم کی بات انبیاء میں سے بھی کسی نے بیان نہ کی، کیونکہ ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت النبہ العظیم، تو ذرا سا کھول کے بیان کیجیے گا، گفتگو ہے جی دہرائیے گا، مجھے آواز سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ بیان کیجیے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت النبہ العظیم، جس کے بعد اختلاف کیا جائے آپ عظیم نباہ ہیں، اس طرح روشنی ڈال دیجیے گا۔ جی جی
جی بالکل، یہ بھی اسی حدیث کے ساتھ ہی متمسک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا یا علی آپ جو ہے وہ اس امت کے لواء ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو تمام علوم کا خزینہ اور تمام علوم کا مرکز قرار دیا گیا، وہ میری ذات محمد مصطفیٰ کے بعد جس ذات کو قرار دیا گیا وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اور بالکل یہ اسی سے متمسک مجھے یہاں پہ حدیث کا دوسرا جملہ بھی یاد آ رہا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب عطا کیے اور میں نے ایک ایک باب سے مزید ایک ایک 1000 باب کو منکشف کیا۔ تو دیکھیں آپ اس کائنات میں جتنی بھی برگزیدہ ہستیوں کو دیکھ لے، کوئی بھی علم کے اعتبار سے اس مقام تک دعویٰ نہیں کر سکتا جس طرح کا دعویٰ رسول خدا نے کیا اور آپ کے بعد امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے کیا۔ تو میں اپنی بات کو مکمل کروں، کہا کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں اور یہ ایسی جماعت ہے جو زکوٰۃ دینے والی ہیں۔ اور وہ یہاں پہ مجھے واقعہ یاد آ رہا، اگر اجازت تو میں بیان کروں کہ جب ایک مرتبہ صاحب ممبر سرونی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے نہایت ہی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بزرگ داخل ہوئے اور وہ سلام کر کے آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ اب جتنے بھی اصحاب وہاں پہ موجود تھے سب نے ایک دوسرے سے سوال کیا، کہا کہ یہ آنے والی ہستی کون ہے کہ جس کو ہم پہچانتے نہیں؟ تو اس نے آ کر امیر کائنات سے سوال کیا، کہا یا علی میرے کچھ سوالات ہیں، اگر اجازت ہو تو بیان کروں۔ آپ نے کہا ہاں تمہارے سوالات ہیں، بیان کرو، لیکن مجھ سے نہیں، میرے بیٹے حسن سے بیان کرو۔ اب اصحاب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بزرگ ہے اور حسن ابن علی جوان ہے، اور یہ مولا کیا کر رہے ہیں، اس بزرگ کو ایک جوان کے پاس بھیج رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے وہ منظر، اصحاب نے یہ منظر دیکھا تو امیر کائنات نے جیسے ہی یہ مکالمہ ختم ہوا اور اس بزرگ نے اپنے تمام سوالات بیان کر کے اپنے جوابات لے کے اس محفل سے جب چلا گیا تو لوگوں نے سوال کیا یا علی یہ آنے والا بزرگ کون تھا؟ ہم نے تو اس سے پہلے اس کو یہاں پہ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا یہ خضر نبی تھے جو کچھ سوالات کے جوابات لینے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ جو علم کی زکوٰۃ ہے یہ اسی سے عطا ہوتی ہے، یہ وہی اولیاء ہیں جو مالی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور خود آپ نے مختلف مقامات پر مختلف خطبوں میں اس بات کی جانب اشارہ کیا، کہا کہ انبیاء کو تعلیم دینے والے ہم ہیں، انبیاء کی حاجت روائی کرنے والے، ان کے مشکل ترین مسائل کو حل کرنے والی ہم عظیم ہستیاں ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بنیادی نقطہ اس آیت کے اندر جو ولایت کے معنی کو بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو زکوٰۃ دینے والی ہیں۔ پانچویں صفت جو اس آیت کے اندر ولایت کے معنی میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ وَهُمْ رَاكِعُونَ، یہ رکوع کرنے والی جماعت ہے۔ دیکھیں یہ بڑا لطیف نقطہ یہاں پہ، جب ہم نماز میں آتے تو نماز میں ہمارے پاس 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا قیام کی حالت ہوتی ہے، یا رکوع کی حالت ہوتی ہے، یا سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ قیام حقیقت میں اس بلندی کی جانب اشارہ کر رہا ہے جو اس ذات کردگار کو زیبا دیتی ہے، اور جو سجدہ ہے وہ عبودیت کی بہترین علامت ہے اور بندگی کو بیان کرتا ہے۔ لیکن اس سجدے اور اس قیام کے درمیان جو تیسری صورت ہے جو ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے کا نام رکوع ہے۔ کہا یہ وہ ہستیاں ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلے کا کام دیتی ہیں۔ تو یہ ایسی جماعت ہے کہ جس کی اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہوں گی، ان کو حقیقی معنی میں ولی اللہ کہا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں ولی اللہ ہوں تو اس کا دعویٰ جھوٹ اور باطل پر مبنی ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، ولایت اور ولی کی کتنی اقسام جو ہے وہ موجود ہیں، جس پہ کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ ہر آدمی پیرو ولایت ہونے کا دعوے دار ہے، آخر اس کی اقسام لوگوں نے بنائی ہیں یا اس میں بھی ولایت میں بھی کیٹیگرائز خدا کی جانب سے کیا گیا ہے؟ ایک تو ولایت مطلقہ ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ ایسا ہے تو اس کو بھی کھول کے بیان فرما دیں۔ جی بالکل، ہمارے معاشرے میں جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ یہ ایک المیہ پایا جاتا ہے کہ ولایت کے معنی کو سمجھے بغیر بعض افراد جو ہے وہ ولایت میں حد سے زیادہ افراد کر جاتے ہیں، اور جو دشمنان ولایت ہیں وہ اس میں کام لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ولایت تو وہ ہے کہ جس کو خدا نے قرآن میں باطل قرار دیا ہے، اور وہ ولایت کے معنی میں خلط ملط کر کے کہتے ہیں کہ ولایت کو خدا نے باطل قرار دیا اور کہا کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، غیر اللہ کو وسیلہ قرار نہ دو، اور فقط خدا نے اپنی ذات تک ولایت کو محدود رکھا ہے، خدا کے بعد اور کسی کے لیے ولایت ثابت نہیں ہے۔
تو حقیقت میں یہ ولایت کی جو دونوں قسم ہیں ان کے درمیان فرق نہیں کر پاتے. بنیادی طور پر ولایت دو طرح کی ہے، ولایت حق کہہ لیں اور ولایت باطل کہہ لیں، یا دوسرے الفاظ میں ایک وہ ولایت جو من جانب اللہ ہے اور ایک وہ ولایت ہے جو من دون اللہ ہے. دونوں طرح کی تعبیرات خدا نے اس قرآن کے اندر بیان کی اور کہا کہ وہ والی ولایت جو من جانب اللہ ہے جس کو خدا نے اس آیت کے اندر بیان کی، جو ابتدا میں بیان کی، یعنی وہاں پہ اگر تو ولایت خود ذات خدا کی اس کے رسول کے لیے اور رسول کے خلیفہ و جانشین کے لیے ولایت کو بیان نہ کیا جاتا، لیکن خدا نے ولایت من جانب اللہ کو اس انداز سے اس آیہ مجیدہ میں بیان کیا. اور دوسری آیہ مجیدہ کی جس کے اندر اسی ولایت من جانب اللہ کی جانب اشارہ کیا گیا، کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہاں پہ 3 طرح کی نشانیاں بیان کی گئی صاحبان ایمان کی. کہا صاحبان ایمان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے دل پر بھی نہیں ہوتا. اب یہاں پہ وقت نہیں کہ میں ان تمام تفاصیل کو بیان کروں کہ ہم تاریخ کے جب صفحات کو کھنگالتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان میں دیکھیں یا حضر کے میدان میں دیکھیں، گھر میں دیکھیں، جس مقام پہ بھی دیکھیں تو ہمیں واحد وہ یکا و تنہا ذات امیر المومنین کی نظر آئے گی کہ جس کے دل میں کسی بھی انسان کا خوف نہیں پایا جاتا. اور وہ واقعہ مومنین کو بھی بالکل، بلکہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوگا کہ جب جنگ خندق میں عمر ابن عبدود خندق پھلانگ کر دوسری جانب آیا تو اس نے آ کے جب للکارا تو قرآن کے اندر وہ تعبیر استعمال ہوئی ہے کہ جب وہ للکار رہا تھا تو مسلمانوں کے جو دل تھے وہ ان کے گلوں تک پہنچ چکے تھے، اس قدر ان کے اوپر اس کا خوف طاری ہو چکا تھا کہ کوئی بھی کلام نہیں کر رہا تھا. مگر اس عالم میں بھی ایک ایسی ذات موجود تھی کہ جس پر کسی بھی چیز کا اور کسی بھی شخص کا خوف طاری نہیں تھا، وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھی کہ جو بارہا 2 سے 3 بار کھڑے ہو کر کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں جا کر اس کے کلام کو منقطع کر سکوں. تو یہ ولی خدا کی بہترین نشانی ہے کہ اس کے دل میں کسی انسان کا کسی چیز کا خوف نہیں پایا جاتا. یہ وہ ولی ہے جو من جانب اللہ ہوگا. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ کہا کہ وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، ان کے دل میں کوئی غم نہیں ہوتا، ان کے دل میں کوئی افسردگی نہیں ہوتی. اور انسان کب افسردہ ہوتا ہے، کب غمگین ہوتا ہے؟ جب انسان کی کوئی چیز کھو جاتی ہے، جب انسان کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے. اور وہ کیسا خوبصورت جملہ ہے دعائے عرفہ میں جو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا بار الہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یعنی جس نے اس ذات کو ہی پا لیا پھر اس نے اس کائنات میں کسی چیز کو بھی نہ کھویا. تو یہ بھی ولی خدا نے ایک بہترین علامت بیان کی کہ جو خدا کا ولی ہوگا اس کے دل پہ کبھی غم اور افسردگی طاری نہیں ہوگی. اور پھر تیسری نشانی کیا ہے؟ کہا الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان، وہی نشانی جو ہم نے گزشتہ آیت کی روشنی میں دیکھی، وکانوا یتقون، اور یہ مومنین کی بھی جماعت ہے اور یہ متقین کی بھی جماعت ہے کہ جن کا سردار امیر المومنین اور امام المتقین ہے. تو یہ وہ والی ولایت ہے جو ولایت من جانب اللہ ہے، جو اللہ کی جانب سے ولایت ہے کہ جس کی نشانیاں خدا نے قرآن میں بیان کی، جس کو ہم ولایت حقہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسری جو ولایت ہے وہ ہے باطل ولایت یا ولایت من دون اللہ، کہ جس کے متعلق ایک مقام پہ جیسا کہ سورہ مبارکہ حدید میں ارشاد ہوا کہ اگر ان لوگوں کو ولایت دے دی جائے تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ زمین میں فساد پھیلائیں گے. یعنی اگر تو ان کو خدا کی طرف سے ولایت مل رہی ہوتی تو کبھی بھی زمین میں فساد نہ پھیلتا. زمین میں فساد پھیلنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ ان کی ولایت از جانب خدا نہیں ہے بلکہ یہ غیر اللہ کی ولایت ہے کہ جس کو خدا نے باطل قرار دیا ہے. اور اسی طرح جب آپ نے مختلف مقامات پہ دیکھا کہ کہا کہ اللہ جو ہے وہ کفار کو منع کرتا ہے کس بات سے؟ کہ وہ خدا کے علاوہ یعنی غیر خدا کی ولایت کو قبول نہ کریں. یعنی ایک طرف سے دیکھیں تو خدا خود اولیاء کو بتا رہا ہے یہ ولی ہے یہ ولی ہے، اولیاء کی نشانیاں بتا رہا ہے، دوسری جانب سے کہہ رہا ہے کہ غیر خدا کی ولایت کو قبول نہ کرو. تو اس سے مراد وہ بت ہیں اور وہ غیر خدا ہیں کہ جن کی سرپرستی سے خدا نے ان کو منع فرمایا کہ جن کی ولایت کو میں نے بیان کیا ان کے علاوہ تم کسی کی بھی سرپرستی کو قبول نہ کرو.
اور اس کے علاوہ ولایت باطلہ کی تیسری مثال جو قرآن کے اندر ہے وہ شیطان کی ولایت صحیح، کہ جس کے متعلق کہا کہ جو شیاطین ہیں وہ وحی کرتے ہیں اپنے اولیاء کی جانب، یعنی جو ان کے ولی ہیں جن کے پاس شیطان کی ولایت ہے، جن کے پاس من دون اللہ کی ولایت ہے، جن کے پاس باطل کی ولایت ہے، وہ ان کو وحی کرتے ہیں اور ان کو گمراہی کے اسباب بیان کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ بندگان خدا کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو بطور خلاصہ نتیجہ یہ نکلا ولایت حقہ اور ولایت باطلہ، وہ ولایت جو خدا کی جانب سے ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ ولایت باطلہ اور وہ ولایت من دون اللہ جس کے اوپر عمل کرنے سے حضرت انسان کو روکا گیا۔ اچھا مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا معاملہ بڑا حساس ہے، بعض لوگوں کا منہ اتر جاتا ہے اب ان کے سامنے جیسے ہی مولا امیر المومنین کا ذکر آتا ہے ان کا منہ اتر جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کتب احادیث ان حدیث سے بھری پڑی ہیں کہ پیش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو رتبہ اور مرتبہ تھا پیش رسول خدا وہ کھل کے بیان ہوا ہے، وہ اس کے باوجود بعض لوگوں کے چہروں پہ شکنیں پڑ جاتی ہیں، سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ اس رتبے اور اس منزلت سے ناواقف ہیں؟ جی بالکل، منزلت سے تو کوئی بھی ناواقف نہیں، جس طرح کہ میں نے ایک مقام پہ پہلے بھی اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ ایک ہے منزلت کو ماننا، منزلت کو سمجھنا، جس طرح کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مقام و منزلت کسی مسلمان سے ڈکی چھپی نہیں، ہر ایک جانتا ہے جناب سیدہ کا مقام کیا ہے، امیر المومنین کا مقام کیا ہے، امیر المومنین کے فضائل کسی سے ڈکے چھپے نہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کو ولایت کس طرح عطا ہوئی، جس طرح کہ ابھی میرے سامنے کتاب موجود ہے کہ جس کے اندر مکمل ان 25 سے 30 مفسرین اور محدثین کے نام لکھے کہ جو سارے کے سارے ہمارے برادران اہل سنت کے، ان میں سے کوئی ایک بھی شیعہ عالم نہیں ہے، ان تمام نے اس بات کو نقل کیا کہ رسول خدا کے ساتھ جس ہستی کو ولایت کو عطا دیا گیا اور جس ہستی کے ساتھ خدا نے ولایت کو مخصوص کیا وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ ہر ایک چیز کتب کے اندر بیان ہو چکی ہے، مفسرین نے بیان ہوا، ممبروں سے بیان ہوا، لوگوں کے اذہان میں بیان کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ وہ جو ایمان کا معیار رسول خدا نے بیان کیا تھا کہ جاہلی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو یعنی اگر انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی، سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی، علی کے مقام کو جانتے ہوئے، علی کی ولایت کو سمجھتے ہوئے، اور بعد از خلافت بلا فصل فقط ذات علی سے مخصوص ہونے کو جاننے کے باوجود بھی کیا کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کائنات کے اندر اگر منافقت کی بہترین مثال دیکھنا چاہے تو وہی شخص ہے، اور آپ کو ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ بالکل مل جائیں گے۔ یہ فقط مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قبل از اسلام جس طرح ہم دیگر انبیاء کی سیرت میں اس بات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو اس بات کی دعوت دی جاتی تھی کہ الہن واحدہ، ایک خدا کی جانب آ جاؤ، ایک خدا کی عبادت کرو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ کیا ہمارے آباء و اجداد کا دین برا تھا؟ کیا ہمارے آباء و اجداد باطل تھے؟ یعنی ان کے پاس اپنی ایک ٹھوس اور اپنی ایک باطل ان کے پاس دلیل موجود ہوتی تھی۔ یہی صورتحال آپ اگر توحید کے معاملے میں دیکھیں تو یہی صورتحال ولایت امیر المومنین میں بھی ہے کہ جس طرح وہ خدا کے منکر قرار پاتے تھے ویسے ہی وہ ولایت کے منکر ہیں، اور جو ولایت کے منکر ہیں، یہ تعبیر باقاعدہ حدیث میں استعمال ہوئی کہ جو ولایت کا منکر ہے جب وہ ولایت امیر المومنین کا انکار کرے گا تو گویا اس نے دین اسلام کا انکار کر دیا، تو جب اس نے دین اسلام کا انکار کر دیا تو پھر وہ رسول کا بھی منکر ہو گیا، پھر وہ خدا کا بھی منکر ہو گیا۔ تو یہ انکار ولایت فقط انکار علی ابن ابی طالب نہیں ہے بلکہ انکار ذات خدا ہے۔ دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تلک پہنچی۔ دشمنی اہل بیت، دشمنی
मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ात से दुश्मनी का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ, जिस तरह मौला की ज़ात से क़िबला हुब का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ, गर्दनों पे गर्दनें शमशीर, चमकती हुई शमशीरों पर रखते चले आए, उसी तरह से दुश्मनी अहले बैत का भी न थमा और न मेरे ख्याल में वो थम पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से तहारत और निजासत अपने उरूज के ऊपर है, अपने जोबन के ऊपर है। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अगर विलायत से अमीरुल मोमिनीन का इकरार कर लिया जाता और सकीफा वजूद न पाता और मौला अमीरुल मोमिनीन के दायरे विलायत में उम्मत चली जाती, तो उसके समरात क्या हासिल होते, इस पर रोशनी डालते हैं। इसके ऊपर मैं बुनियादी तौर पर सबसे पहले उस अजीम हदीस की जानिब मैं कहूँगा, ये गोहर नायाब हदीस है कि जो हर एक को याद होनी चाहिए, हर एक के लिए मशअले राह होनी चाहिए। उस हदीस को नकल करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह मौला के ही खुतबे के अंदर कुछ नुकात हैं, उसको मैं बयान करके आपकी ज़हमत को तमाम करूँ। रसूल गिरामी इस्लाम का वो बाबरकत इरशाद गिरामी मौजूद है कि आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुम मेरे बाद अली इब्ने अबी तालिब की विलायत को कबूल कर लोगे तो वो तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर, यानी रसूल खुदा ने एक पूरी जिंदगी की जामियत का खुलासा फकत एक बयान कर दिया और कहा ये ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब है। अगर तुमने उसका हाथ थाम लिया, अगर तुमने उसकी विलायत को कबूल कर लिया, अगर तुमने उसको अपना सरपरस्त मान लिया, अगर तुमने उसको अपना हादी मान लिया, अगर तुमने उसको अपना रहनुमा मान लिया, तो वो अली तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर ले जाएगा। और जब इंसान सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाएगा तो फिर उसके लिए कोई गुमराहियां नहीं होंगी, फिर उसके लिए कोई बुदलान नहीं होगा और वो इधर उधर नहीं भटकेगा, बल्कि जिस जिस समत में अली चलेंगे वो पैरवी अली में चलता हुआ सआदत के रास्ते पर फायज हो जाएगा। ये बुनियादी रास्ता जो रसूल खुदा ने दे दिया, ये अली की पैरवी में दे दिया। कहा अगर तुम इसको कबूल करोगे तो सबसे बड़ा फायदा जो तुम्हें हासिल होगा वो ये है कि तुम्हें सिराते मुस्तकीम मिल जाएगा। आज हर कोई दावा करता है हमारा दीन सिराते मुस्तकीम है, हमारा मजहब सिराते मुस्तकीम है, हमारे जो हादी हैं, हमारे जो इमाम हैं वो सिराते मुस्तकीम की जानिब आने वाले हैं। लेकिन रसूल खुदा ने बयान कर दिया कि सिराते मुस्तकीम अगर इस कायनात के अंदर कोई है तो मेरे बाद फकत और फकत अली इब्ने अबी तालिब है। तो ये तो रसूल खुदा की हदीस का खुलासा हुआ कि जिसका बुनियादी फायदा ये है कि इंसान सिराते मुस्तकीम पर फायज हो जाएगा। और आज मैं मुताला कर रहा था अमीर कायनात का बड़ा अजीम खुतबा, आपने उस खुतबे के अंदर दोनों चीजें बयान कर दी। आपने ये भी बयान कर दिया कि अगर तुम विलायत को कबूल करोगे तो तुम्हें ये फायदे हासिल होंगे, और अगर तुमने विलायत का इनकार किया तो माशरे में ये बिगाड़ पैदा हो जाएंगे। जो मौला ने वहां पे फवायद बयान किए, सबसे पहला फायदा कहा अगर तुम विलायत को कबूल करोगे और जो विलायत हकीकी होगी, जो विलायत मिन जानिबिल्लाह होगी, अगर उसको कबूल कर लोगे तो इससे रैयत और उम्मत में खुशहाली आएगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे, उम्मत में खुशहाली आ जाएगी। देखिए आज हर कोई खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, हर कोई ये चाहता है कि मेरा रहन सहन अच्छा हो जाए, मेरी जिंदगी अच्छी गुजर जाए, ताकि मैं एक बामकसद जिंदगी गुजार के और एक खुशहाल जिंदगी गुजार के इस दुनिया से चला जाऊं। लेकिन इसको हासिल कैसे करना है, इसके लिए हर शख्स परेशान है। तो अमीर कायनात ने बयान किया अगर विलायत हकीकी तुम पर होगी, अगर हकीकी सरपरस्त खुदा की जानिब से तुम्हारे ऊपर होगा तो उम्मत में खुशहाली आ जाएगी। और फिर कहा कि विलायत अगर हकीकी होगी और लोग उस हकीकी विलायत को कबूल कर लेंगे तो उस सूरत में दीन को काम हासिल हो जाएगा, यानी जो दिलों में इस्लाम जो है वो रासिख हो जाएगा। ये एक बड़ा फायदा, यानी विलायत फकत ये नहीं है कि हम नारा लगा दें, विलायत फकत ये नहीं है कि हम फकत नाम उनका ले लें, विलायत फकत ये नहीं है कि हम उनका जिक्र कर ले, बल्कि विलायत एक पूरी जिंदगी गुजारने का निजाम है। कहा कि दीन को अगर इस्तेकाम देना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें विलायत को कबूल करना पड़ेगा। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि अगर विलायत को कबूल करते हो तो इस कायनात के अंदर हो जाएगा।
دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ عدل و انصاف کا متلاشی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے ہمارے معاشرے کی صورتحال بن چکی ہے کہ کسی کو بھی کسی مقام پہ انصاف نہیں ملتا، عدالت موجود نہیں ہے، ہر جگہ لا قانونیت کا راج ہے۔ تو اس معاشرے میں اور ان حالات میں اگر کوئی بنیادی اور مرکزی نقطہ ان کو عدل و انصاف کی امید دلا سکتا ہے تو فقط اور فقط ولایت حق ہے، ولایت من جانب اللہ ہے، جس کو قبول کر کے انسان جو ہے وہ عدل و انصاف کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ ولایت کو قبول کر لیں گے تو جو حاکم سرپرست تمہارے اوپر ہوں گے ان کے چلے جانے کے بعد جو دوسرے لوگ ان کی جگہ پہ آئیں گے وہ اپنے پہلے والے صالح اور جو خدا کے نیک بندگان ہوں گے ان کی سنت حسنہ پر کی پیروی کریں گے۔ جب ان کی سنت حسنہ کی پیروی کریں گے تو ان پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ان کے ماتحت لوگ ہوں گے وہ بھی صالح ہو جائیں گے اور دنیا سے ظلم اور برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ ولایت کا جو سفر ہے یہ مرحلہ در مرحلہ چلے گا، یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوگا، تیسرے انسان میں، کرتے کرتے ایک گروہ سے ایک جماعت، اور کرتے کراتے کیا ہوگا، ایک معاشرہ ایسا تشکیل پا جائے گا جو ولایت کا حقیقی معاشرہ ہوگا۔ تو یہ میرے خیال میں یہ وہ سارے کے سارے وہ ثمرات ہیں جو آج کے دور میں انسان تلاش کرتا ہے کہ مجھے چاہیے اور میرے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے پاس کیوں موجود نہیں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اس ولایت کا راستہ چھوڑ دیا جس ولایت کے بارے میں رسول خدا نے کہا تھا اگر میرے بعد ولایت علی کے پاس جاتی ہے اور تم علی کو اپنا سرپرست مانتے ہو تو تمہیں یہ سارے کے سارے فوائد حاصل ہو جائیں گے اور تم صراط مستقیم پر فائز ہو جاؤ گے۔ لوگوں کو یہ ساری کے ساری جتنے بھی میں نے چیزیں بیان کی ان سے بھی لوگ محروم ہو رہے ہیں، اور جو صراط مستقیم کا حقیقی معنوں میں جو رستہ ہے، جو رستہ رسول خدا ہے، جو رستہ ہمیں ذات خدا تک لے جاتا ہے، اس رستے کو ہم نے ترک کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیں سارے کے سارے فوائد اور ثمرات حاصل نہیں ہو پا رہے۔ اچھا، جو ولایت کو ترک کیا گیا اس کے ثمرات کیا اسی زمانے میں صدر اسلام میں جو ظاہر ہوئے وہیں تک اس کی محدودیت تھی، یا آج بھی اس کی وجہ سے امت کا شیرازہ جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے؟ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بھی نہایت ہی اہم سوال ہے جو آپ نے کیا۔ ولایت کو ترک کرنے کا جو نقصان ہے وہ یا تا قیامت حاصل ہوں گے، یعنی بعد میں آنے والے لوگ، قیامت تک آنے والے لوگ جو ولایت کو قبول کریں گے، جس طرح ان کو فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے ویسے ہی اس کے نقصانات ہیں۔ اگر ولایت کو ترک کر دیا اور جو ولایت الہیہ ہے اور جو ولایت من جانب اللہ اس کو قبول نہ، دون اللہ کو قبول کر لیا، اپنی جانب سے کسی شخص کو نامزد کر دیا جو حقیقی معنوں میں ولایت کا حقدار نہیں، یا کسی ایسے شخص کو ہم نے ولی اللہ بنا دیا، یا کسی ایسے شخص نے اپنے لیے ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو یہ سارے کے سارے اس صورت میں نقصانات یہ نسل در نسل چلیں گے، اور قیامت تک جو بھی ان کی پیروی کرے گا ان کو وہ سارے کے سارے نقصانات حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلا جو نقصان، خود یہی جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا، اس کے اندر مولانا نے پہلے اس کے فوائد و ثمرات ذکر کیے، بعد میں آپ نے نقصانات ذکر کیے۔ وہ پہلا نقصان جو زمانہ رسول کے فوراً بعد اس ولایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ظاہر ہوا، وہ اپنے خطبے میں بیان کر دیا کہ لوگوں میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے سے منتشر ہو جائیں گے۔ یہ جو اتحاد امت ہے، یہ جو امت رسول کے اندر وحدت پائی جاتی ہے، اس وحدت کا اختتام ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، لوگوں کے آپس میں اختلافات بڑھ جائیں گے اگر وہ ولایت کو قبول نہیں کرتے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں، فرقہ در فرقہ بن چکا ہے، مسلک در مسلک بن چکا ہے، ایک گھر کے اندر سے کئی مختلف قسم کے اختلافات جو ہے وہ جنم رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ولایت امیر المومنین کو ترک کرنا ہی ہے۔ یہ تو اس کا سب سے پہلا عظیم نقصان اور عظیم خسارہ۔ اور دوسرا جو امام نے ارشاد فرمایا، کہا اس سے ظلم کو فروغ حاصل ہوگا، اور جب ظلم کو فروغ حاصل ہوگا تو معاشرے میں لا قانونیت بڑھے گی، جنگل کا قانون آ جائے گا، وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوگا، ہر شخص کی اجارہ داری ہوگی۔ کیوں؟ جب ان کے سر کے اوپر
ولی اللہ کا سایہ نہیں، جب ان کے سر کے اوپر حقیقی معنوں میں ولایت الہیہ موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر ہر جگہ ظلم رائج ہو جائے گا، اور جب ظلم رائج ہوگا تو پھر اس کی آگ سے کوئی شخص بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ یہ ایک بڑا عظیم نقصان ہے، اور معاشرے میں جو ظلم رائج ہو چکا ہے اور دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ حالات جو ہے وہ پست سے پستر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ولایت امیر المومنین کو ترک کرنا ہی ہے۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو تیسرا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ دین میں دھوکہ دہی اور خیانت ایجاد ہو جائے گی۔ جب حقیقی ولی موجود نہیں ہوگا کہ جس کو دین کے بارے میں معلوم نہیں، چکے فوائد میں ہم نے اس بات کو ذکر کیا کہ ولایت کو قبول کرنا حقیقت میں دین خدا کو قبول کرنا ہے، تو جب ولایت حقیقی ہی موجود نہیں ہوگی تو پھر کوئی دین موجود نہیں ہوگا، دین میں طرح طرح کی بدعتیں ایجاد ہو جائیں گی، لوگ اپنی مرضی سے ایک نیا دین بناتے چلے جائیں گے، اور یہ سلسلہ نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جائے گا، اور اس صورت میں پھر کیا ہے، دین میں بدعتیں ایجاد ہو جائیں گی اور معاشرہ جو ہے وہ ابتری اور پستی کی جانب چلا جائے گا۔ اور پھر جس طرح امیر کائنات نے فوائد میں اس بات کو ذکر کیا کہ بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلے والوں کی سنت پر عمل کریں گے، تو جب لوگ ولایت کو قبول ہی نہیں کریں گے تو اس صورت میں جو حقیقی سنتیں ہوں گی ان کو ترک کر دیا جائے گا، اور بدعتیں جو ہے وہ ان کی جگہ لے لے گی۔ اور پھر آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا، کہا لوگ اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر لوگ ولایت کو قبول نہیں کریں گے، جب ان کے اوپر کوئی سرپرست موجود نہیں ہوگا، جب ان کے اوپر کوئی ان کا رہنما، ان کا آقا، ان کا لیڈر موجود نہیں ہوگا، تو ہر شخص اپنے آپ کو آزاد شمار کرے گا۔ جب اس کے گلے میں ولایت خدا کا توق نہیں ہوگا تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی اجارہ داری کرے گا، در نتیجہ معاشرے کے اندر مختلف قسم کی نفسانی اور اخلاقی برائیاں جنم لیتی چلی جائیں گی، اور جس کی صورت میں معاشرے میں دیگر مختلف فسادات اور بگاڑ پیدا ہونے لگ جائیں گے۔ اچھا، کیا اس وقت جو فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو کیا اس وقت یہ تصویر عینی موجود نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے دعوے دار، بڑے بڑے اسکول، بڑے بڑے ممالک جو ٹھیکیدار اس وقت بنے ہوئے اسلام کے، آپ وہاں پر بادشاہتیں دیکھیں، وہاں پر مناچی دیکھیں، وہ تمام چیزیں دیکھیں، شراب و کباب دیکھیں، ان کے ہاتھوں سے بے گناہوں کا قتل عام دیکھیں، اور لوگوں کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی، یعنی کہ لوگوں کے پاس معیار ختم ہو گیا کہ امت کی رہبری کے لیے کس طرح کے صالح ترین افراد ہوں۔ چونکہ ہم تو غیبت کے معتقد ہیں، ہمارا عقیدہ تو غیبت کا ہے کہ اس وقت غیر معصوم، جس وقت معصوم غیب جو ہے وہ ایک پردے میں ہے، اس دور میں، دور غیبت کے اندر کس کے پیچھے چلا جائے اس کی بھی کیا صفات ہو، نہ کہ کسی معصوم کی۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر غیبت کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہ کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اوپر انگش نمائی کرنے کی جرات بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ یہ آپ کے سامنے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ جی بالکل، جس نقصانات بیان کی بدرجہ اتم، اور اس کو اگر ہم عملی صورت میں دیکھنا چاہیں تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور ہمیں باقاعدہ طور پہ ایسے وہ جماعتیں اور ایسے وہ مسالک اور ایسے وہ باقاعدہ پورے کے پورے ملک نظر آتے ہیں کہ جن کے اندر یہ ولایت کو ترک کرنے کی نقصانات اور اس کے جو رزلٹ ہیں اس ہمیں کہ یہ اس کی بنیادی وجہ وہی اس زمانہ رسول اللہ کے بعد اس ولایت کو ترک کرنا ہی تھا، کہ جس ولایت کو ہوئی تو جب بدعتیں ایجاد ہو جائیں گی پھر سنتیں ختم ہو جائیں گی، پھر سنتوں کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اب جو بڑے بڑے سنت رسول کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خود انہی کے ہاں بڑی بڑی بدعتیں ایجاد ہو چکی ہیں، اور وہ تمام کام جو غیر اسلام میں موجود تھے وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو چکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حد بندی اسلام کے اندر موجود تھی، وہ حد بندی جو ولایت کے نام سے اسلام کی حفاظت کر رہی تھی، جب حد بندی نہیں تھی تو پھر محرمات اسلام کے اندر داخل ہو گئے، جو غیر اسلام کی چیزیں وہ اسلام کے اندر داخل ہوگی۔ اور اسی لیے کہا کہ اگر ان لوگوں کو ولایت دے دی جائے تو یہ کیا کریں گے؟ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ آج دیکھیں زمین میں فساد پھیلایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ اسلام کے دعوے دار ہیں وہ خود اس بات کے ساتھ شریک ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں۔ تو یہ اسی کی بنیادی وجہ ہے کہ جن کے پاس ولایت کا حقیقی حق موجود تھا ان کو اس حق سے محروم کر دیا گیا،
اور جو ولایت باطل ولایت شیطان رکھتے تھے، ولایت من دون اللہ رکھتے تھے، جب ان کو اختیار دے دیا گیا تو آج حالات اس قدر بدتر ہو چکے ہیں اور بدعتیں اس قدر ایجاد ہو چکی ہیں کہ اب دیکھیں آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ ان بدعتوں کو ہی اسلام سمجھتی ہے۔ جب ان کو بتایا نہیں جائے گا سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، ان کے اندر فرق نہیں کیا جائے گا، جب ان کو بتایا نہیں جائے گا حقیقی ولایت کیا ہے اور باطل ولایت کیا ہے، جب ان کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا تو وہ باطل ولایت کو ہی قبول کر کے اس کو حقیقی اسلام کی صورت سمجھیں گے، جبکہ حقیقی معنی میں وہ اسلام کا بطلان ہے اور وہ اسلام کی حقیقی صورت نہیں ہے۔ تو ضرورت اسی چیز کی ہمارے معاشرے کے اندر بیان کرنے کی کہ یہ جب جس ولایت کے ہم دعوے دار ہیں، جس ولایت کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اور جس ولایت کو ہم اپنی زندگی کے رہنما اصول کے طور پہ عکس کرتے ہیں، دنیا والوں کو بتائیں کہ دیکھو فرق کرو اور سمجھو حقیقی ولایت کون سی ہے اور باطل ولایت کون سی ہے۔ اگر حقیقی ولایت پہ چلو گے تو تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا، اگر باطل ولایت پہ چلو گے تو تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جب لوگوں کے سامنے دونوں راہیں واضح کر دی جائیں گی پھر لوگوں کی آنکھوں پہ وہ پڑے ہوئے پردے جو کئی صدیوں سے مختلف روش سے اور مختلف طریقوں سے لوگوں کی آنکھوں پر ڈالے جا رہے ہیں، جب ان کی آنکھوں سے ہٹیں گے تو ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ حقیقی اسلام کون سا ہے، اور پھر ہر کوئی شخص دیکھیں یہ فقط ولایت امیر المومنین کی بات نہیں بلکہ ہمارے زمانے کے جو علی ہے، ہمارے زمانے کے جو ہے جن کی ولایت ہمارے اوپر واجب ہے، جب ہم لوگوں کے اوپر اس بات کو واضح کر دیں گے تو پھر لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ امام زمانہ کی ولایت ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اور امام زمانہ کی ولایت کو اس غیبت کے زمانے میں جو ہمارے اوپر اس ولایت کو قبول کرنے کی صورت میں ذمہ داری آتی ہے وہ کون کون سی ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ جو آپ نے سوال کیا، بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے اور ان کو جب باطل بیان کیا گیا، جب باطل ہی ان کے سامنے رکھا گیا تو لوگوں نے باطل کو حق سمجھ لیا، اور جو بدعتیں ان کے سامنے رکھی گئی انہوں نے بدعت کو ہی سنت سمجھ لیا، جس کی وجہ سے دین خدا کو معاف کر دیا گیا۔ اور طرح طرح کی جس طرح کے آپ نے کچھ مثالیں بھی ذکر کی کہ بڑے بڑے جو اسلام کے دعوے دار ہیں ان کے اندر ہی یہ ساری کی ساری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ بنیادی وجہ ولایت امیر المومنین کو ترک کرنا ہے، ولایت آل محمد کو ترک کرنا ہے، اس ولایت کو ترک کرنا ہے جس کا فریضہ خدا نے تمام کے تمام انسانوں کے اوپر واجب کیا۔ اچھا آخری پوائنٹ صرف چند منٹ میرے پاس موجود ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قلب پیغمبر اتھر کے اوپر نازل ہوا تھا دین، جو بالکل خالص اسلام تھا، اس کو پس پشت بتدریج ڈالا گیا، احادیث بیان کرنے پر پابندی لگائی گئی، کوڑے مارے گئے، اصل جو اصحاب رسول جو اہل بیت کے ساتھ تھے ان کو بدر کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا، یہ بتدریج چلتا رہا یہاں تک کہ وہ احادیث لوگوں سے پوشیدہ کر دی گئی جو مولا امیر المومنین کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے لیے آئی تھی۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس اسلام کو باقاعدہ طور سے پس پشت ڈال دیا؟ اگر جو ہے وہ ولایت کے دعوے دار اس وقت کو رئیس کے اوپر موجود نہ ہوتے تو وہ اصل جو اسلام نازل ہوا تھا، جو صدر اسلام میں قلب اتھر پیغمبر پر نازل ہوا تھا، اس کا جو ہے وہ سراغ نہ ملتا۔ اس کے اوپر 2 منٹ اس پر تھوڑی سی گفتگو فرما دیں۔ کہ ذات امیر المومنین کو اگر ہم دیکھیں، کے جو فضائل تھے اور آپ کی جو ولایت تھی اس کو چھپایا گیا 2 طرح کے مختلف طبقوں کے ذریعے۔ جو ولایت امیر المومنین تھی، جو آپ کا حقیقی مقام و مرتبہ تھا، وہ 2 لوگوں نے چھپایا، آپ کے دوستوں نے چھپایا، آپ کے دشمنوں نے بھی چھپایا۔ دوستوں نے اس لیے چھپایا کہ ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اصحاب رسول کے اوپر ظلم کی داستانیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ابھی یہاں پہ مقام نہیں کہ میں اس کو ذکر کروں۔ دوستوں نے چھپایا ڈر کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر امیر کائنات کی فضیلت کے اوپر کوئی حدیث نقل کرنا چاہتے تو پہلے ایک دوسرے سے قسمیں لیا کرتے تھے کہ تمہیں قسم ہے اس حدیث کو کسی کے سامنے نقل نہ کرنا، ورنہ جو انجام ہوگا وہ تم اس سے باخبر ہو۔ تو دوستوں نے امیر المومنین کے فضائل کو چھپایا، اس دین کو چھپایا جو دین امیر کائنات کے توسط سے لوگوں تک پہنچنا تھا، جب اس کو چھپا دیا دوستوں نے اس وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اور جو دشمن تھے انہوں نے دشمنی کی وجہ سے چھپایا۔
لیکن اس کے باوجود جو اس کی صحیح معنوں میں صورت، کیونکہ رسول خدا نے دونوں کو متمسک قرار دیا، قرآن کو اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کو قرآن کے ساتھ۔ قرآن کا مسئلہ ہے تو پوچھو، اگر اہل بیت سمجھ میں نہیں آ رہے تو اس صورت میں قرآن سے تمسک کرو۔ تو یہ باقاعدہ دونوں کو ایک ساتھ رسول خدا نے ملا کے بیان کر دیا، اور وہ دین جو دین رسول خدا تھا، جو حقیقی معنوں میں نازل ہوا تھا، اس کے اوپر خاک جم گئی، اور درجہ بدرجہ مختلف مراتب اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے یہ اس کے اوپر پردہ پڑ گیا، اور حقائق جو تھے وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، حتیٰ کہ قرآن کی جو صحیح معنوں میں تفسیر، یہ تو اہل بیت کا مسئلہ ہے نا کہ لوگوں نے اہل بیت کی ولایت کو قبول نہیں کیا، تو اس صورت میں ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ بذات خود قرآن مجید کو آپ دیکھیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو مختلف قسم کی تفاسیر مل جائیں گی، ایسی ایسی تفاسیر آپ کو مل جائیں گی کہ جن کا اصلاً اس متن قرآن اور جملات قرآن کے ساتھ ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہوگا۔ کیا وجہ اس کی؟ وجہ بنیادی وہی ہے کہ جو دین اصل جن وارثوں کے پاس تھا، جن کے اوپر دین اترا تھا، اور خود اپنے بعد رسول خدا نے اپنی پوری زندگی میں بار بار ہر ایک کے سامنے جن کا تعارف کروایا، جب دین کو ان کے حوالے نہ کیا گیا تو بعدد رسول ابھی آپ کا کفن میلانہ ہوا تھا کہ اس دین کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اور اس دین کو پس پشت ڈال دیا گیا، اور اس دین کو لوگوں نے ایک مذاق بنا دیا، اور جب مذاق بنایا تو اس کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر مختلف برائیاں اور مختلف فسادات جنم لینے لگے، اور یہ سلسلہ چلا۔ دیکھیں یہ آج کی بات نہیں، 1400 سال قبل کی بات ہے کہ وہاں سے سلسلہ چلا۔ جب ایک دن، 2 دن، 1 مہینے میں اس قدر نقصان ہوا ہے، تو 1400 سال میں خدا جانے اس دین کا کس قدر نقصان ہوا ہوگا، کہ جس دین کے اوپر دیکھیں بعد میں جتنی حکومتیں، باطل حکومتیں آئیں، بنو امیہ کی حکومت آئی، اس کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی، جتنی بھی باطل حکومتیں آئیں، انہوں نے آ کر ہر ایک نے ظلم کی انتہا کر دی، ہر ایک نے ایک نیا دین پیش کیا، ہر ایک نے ایک نئی بدعت ایجاد کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ وہی تھی، فرمان رسول کو بلا دینا، جو ولایت اہل بیت تھی اس کو بلا دینا۔ جب اس کو بلا دیا گیا تو اس کی وجہ سے معاشرے نے نقصان اٹھایا، اور جب تک یہ لوگ اس ولایت کو نہیں سمجھیں گے، دین کی حقیقی صورت کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ خدا نے قرآن کے اندر یہ وعدہ کیا اس بات کا کہ جو اولیاء خدا کو مان لیں گے، ان کو تسلیم کر لیں گے، ان کو 2 طرح کے فائدے ہیں، دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، آخرت میں ان کو کامیابی ملے گی۔ اور خدا اپنے کلمہ میں ذرا برابر بھی تبدیلی گوارا نہیں کرتا، جو خدا کا کلام ہے وہ جس طرح وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر خدا نے اس صورت میں یہ جو لوگوں کے سامنے اپنے اولیاء کی ولایت کو رکھ دیا، اگر لوگ اس کو اسی حالت میں قبول کر لیں گے تو ان کو حقیقی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ مگر افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس ولایت کو صحیح معنوں میں قبول نہ کیا، اور اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اور آج اگر انسان اپنی اس گمراہی اور اپنی اس بے بسی کو اپنے دامن میں ذرا جھانک کے دیکھے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس کی بنیادی وجہ وہی علت اور وہی ہمیں نظر آئے گی کہ جس کے تحت ہم نے ولایت امیر المومنین اور ولایت آل محمد کو ترک کر دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے پاکستان سے جناب مولانا سید علی